الحمدللہ 20ویں پارے میں ہم پہنچے ہیں. آج سورہ نمل ہوگا انشاءاللہ العزیز. حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کریں گے. حفصہ شاہد کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد. محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیے. اللہ اس قرآن کی بدولت ہمارے رنج، غم، پریشانیاں، دکھ، بیماریوں کو دور فرمائیے. اللہ اس قرآن کے بدولت ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے. اللہ اس قرآن کے بدولت ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کی نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں جہانوں میں سرخرو بنا دے. اے اللہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو سکون، راحت، آرام، امن عطا فرما. یا اللہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت قائم کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس سال کے دور قرآن میں 20ویں پارے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلے مہینے بس ایک مہینہ باقی ہے. اگلا مہینہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز. القرآن کا مہینہ ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے پہلے ہم تکمیل قرآن کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. تو آئیے آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہی ہیں سورہ نمل، اس کا کچھ حصہ
انہیں 19 پارے میں بھی ہیں اور جو ہے زیادہ سا حصہ جو ہے 20 پارہ 20ویں پارے میں ہے، اور اس میں کل 93 آیتیں ہیں، 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے چوتھا دور، یعنی کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ، یعنی رسولوں کے بارے میں واضح کر دی گیا۔ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا، ہر قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، معجزات طلب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات دینے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی قوم رسولوں کو نہیں مانا، طرح طرح کے سوالات کیے، آخرکار اللہ کا عذاب آ گیا۔ کل ہم سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ایکل والے مدین، سب کے قصے، شعیب علیہ السلام۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایک بیماری، برائی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انہی کے درمیان، انہی کے قوم میں سے معروف شخصیتوں کو بھیجتا گیا، لیکن ہر قوم نے یہی اعتراض کیا کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں ملا کہ انسان کو بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا، فرشتہ کیوں نہیں؟ طرح طرح کے سوالات، اعتراضات جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی معاملہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تب و تاراج کر دیا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش تھی کہ کاش کہ اللہ کوئی معجزہ اتارتا، کوئی معجزہ دکھاتا جسے دیکھ کر ان کی زبانیں بند ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی ہماری سنت ہے، جب ہم معجزات دکھاتے ہیں اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر قوم کا حساب چکا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے معجزات انہوں نے طلب کیے مشرکین مکہ، طرح طرح کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب، ان سوالات کا جواب، ان اعتراضات کا جواب کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود اپنے سے گھڑ لیا ہے۔ پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے اس کے بارے میں حقیقت کو واضح کر دیا، بلکہ میں بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کو یہی بات بتاتی ہوں کہ جہاں کہیں حرف مقطعات آ گیا وہاں پر کتاب کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں اس اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تمہیں اس کے ان عربی کے حروف تہجی الفابیٹس کے بارے میں نہیں پتا ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ نے خود گھڑ لیا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اور نمبر 2، اور تا قیام قیامت تک تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ نمبر 2، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق لے کر آیا ہوا ہے، یہ نافذ ہو کر رہے گا۔ یہ 2 باتیں کتاب کے اعتبار سے جہاں کہیں حروف مقطعات سے بات شروع کی گئی وہاں پر ان باتوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا، یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اگر وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہونے لگتے ہیں جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کماتا ہے۔ تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے، صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا، یعنی ریسیو ہی نہیں کرتا بلکہ ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت رٹا لگا لیا جائے، اس کو عمل کے وقت بھی عمل میں بھی لے کر آتا ہے۔ تو ایسے شخص ہی خوش قسمت ہیں اور وہ سمجھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ حسن بن صالح کہتے ہیں، لوگ یقیناً اپنے دین میں اس طرح علم کے نتائج ہوں گے، علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں بھی ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہمارے دین اور ہماری دنیا سنور جائے۔ تو یہ تمام جو ہے ہم جو سورہ فرقان سے پڑھ رہے ہیں، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک 8 سورہ، مکی دور کے سورہ، کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ،
وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے وعدے اور عہد کو جھٹلا دیا، اور جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اور نہ قیامت کی انہیں کوئی امید ہے، تو انہوں نے اسی طرح کے باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آتے، اور آخرت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ رسول کی اتباع کر لو، تو یہ بات انہیں کسی واقع حقیقت کی ضرورت ہوتی ہے، تمام چیزیں نہیں ہیں، تو ہر زمانے میں لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، وہی اعتراضات کرتے رہے جس طریقے سے پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ اس سورہ میں بھی، سورہ نمل میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے واضح کر دیا۔ نمرود کیوں نہ ہو جائے، فرعون کیوں نہ ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مین پاور، منی پاور، مائنڈ پاور، تمام اسباب، ریسورسز اور جو ہے وسائل، ذرائع، سب کچھ دیا، بادشاہت دیا، حکومت دی، لیکن یہ اللہ کے باغی بنے، نافرمان رہے۔ اس کے برخلاف دیکھیے، ایک مشرک جو ہے، ایک مشرق قوم کی یعنی عورت جو ہے ایک مشرق قوم پر رول کر رہی تھی، سبا ملکہ، سبا کے علاقے کی ملکہ جو ہے بلقیس، سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، تو وہ مشرق قوم پوری کی پوری اسلام قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جو کوئی حق کو جان کر، مان کر، فوری رسولوں کی بات کو مان لیتا ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ جو نہیں مانتے، ضد اور حد درمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اس سورہ میں مین تھیم جو ہے 2 سپیچز کہہ لے، 2 خطبات پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ شروع سے لے کر 4تھے رکوع تک، اس کے خاتمے تک، اور دوسرا رکوع 5ویں رکوع سے لے کر سورہ کے اختتام تک۔ پہلے خطبے میں قرآن کی رہنمائی، قرآن کے بارے میں، صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے بشارتوں کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے کائنات خالق کائنات، مالک کائنات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اپنی زندگی اطاعت اور اتباع اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں واضح کر دیا، اور ایک نمونہ فرعون، سرداران قوم سمود، قوم لوط، جن کی سیرت و کردار کو بیان کر دیا گیا کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں تھی، یہ بے نیاز ہو گئے تھے، نتیجے کا انہیں کوئی انجام کے بارے میں کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ یہ اپنے ظلم، زیادتی، اپنی طاقت اور قوت کی بنا پر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بہت واضح طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت، حکومت، مال، اسباب، حکمت، نبوت، سب کچھ دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بتانا مقصد تھا، دیکھو ہمارا وقت کا رسول، اس کو ہم نے سب کچھ دے رکھا، تو کیسے شکر گزار بندے بنے رہے، کبھی انہوں نے اکڑا نہیں، کبھی انہوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اے مشرکین مکہ، تم تو چھوٹے چھوٹے ٹرائبس میں ہوتے ہو، تمہارا یہ معاملہ کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بجا لا رہے ہو۔ اس کو بات واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آخری میں، سورہ کے آخری میں قرآن کی اصل دعوت، یعنی خدائے واحد کی بندگی کی دعوت نہایت مختصر مگر انتہائی پر اثر انداز میں واضح کر دیا گیا۔ تو آئیے ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ ان واقعات کو بھی ہم دیکھتے چلیں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین آیت کا ایک حصہ ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن یعنی یہ آیت میں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان کی صفت الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ 1 سے لے کر 6 تک ایمان بالآخرہ پر زور دیا گیا۔ 7 سے لے کر 44 موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایتیں، اس کا ذکر ہے۔ 45 سے 53 قوم سمود،
54 سے 58 قوم لوط، اور 59 سے 66 اللہ تعالیٰ کی عالیشان قدرتیں نشانیوں کے بارے میں، 67 to 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، 83 to 90 ایمان بالآخرہ، 91 to 93 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ہدایتیں، 3 باتوں کی ہدایت دی گئی۔ تو آئیے، یہ تھا ہمارا اوور ویو، ہم آیت با آیت چلیں گے۔ سورہ نمل کا 1 سے لے کر 6 تک ایمان بالآخرت کی اہمیت دلا دی گئی ہے، اور 7 سے لے کر 14 موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، 15 سے 19 سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل، 20 to 28 سلیمان علیہ السلام کے جو ہے آپ کے دربار میں ہدہد ایک پرندہ رہا کرتا تھا، اس کا جو ہے قوم سبا کے بارے میں آ کر انفارمیشن دینا، اور 29 to 33 ملکہ سبا کی جو ہے مشاورت، اور یہ سب ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 44 تک۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ تحسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیت ہے، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام، پیچیدگی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو انیوژول بتا دی گئی ہے، جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سک رہی ہے۔ تیسرا مطلب، یہ حق اور باطل سب کچھ بڑی وضاحت سے بتا رہی ہے، اور یہ نازل کرنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفات بیان کرتے ہوئے وہ ہدایت دینے والی، بشارت دینے والی کے بجائے صرف ہدایت اور بشارت فرما دیا۔ تو یہ کتاب جو بھی کتاب کو اپناتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ جو بشارت کس کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، دیکھیے ایمان لانے والوں کے واضح کر دیا گیا کہ ایمان لے کر آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ دو جو ہے پلرز آف اسلام ہے، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ تو نماز اور زکوٰۃ، نماز اللہ کا حق، زکوٰۃ بندوں کا حق، تو اس کو جو ہے ان پلرز کو قائم کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ان کا پورا پورا یقین ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، 1 سے لے کر 5 آیتوں تک مومنوں کی صفت بیان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی آیتوں کو واضح کرتا ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر رکھ دیا۔ اب وہ اسی میں پڑے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، سچ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، اور وہ لوگ جن کے لیے بری سزا ہے، جو انکار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور آخرت پر یقین۔ دیکھیے آخرت پر جس کا یقین ہوگا نا، رسول کو تو مانتے تھے، اللہ ایک ہے وہ بھی مانتے تھے، بیت اللہ کہا کرتے تھے نا اللہ کا گھر، لیکن 360 بتوں کو بٹھائے بیٹھے تھے۔ لیکن جو ہے ہر زمانے میں جو پرابلم رہا لوگوں کا وہ تھا آخرت۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن جس کا آخرت پر یقین پختہ ہوگا نا، اللہ سے ملاقات کا، قیامت کے دن جی اٹھنے کا، دوبارہ زندگی ملے گی، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے ان یقین کو پختہ کرنے کے لیے نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں یہ سب خسارہ میں رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمًا عَلِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ پر یہ قرآن حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، واضح کر دیا گیا۔ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ نے خود گھڑ کر آئے ہیں تو نہیں، اللہ واضح کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے من لدن، تو اس کے طرف سے پا رہے ہیں۔ کون؟ حکیم اور علیم کی طرف سے۔
اب یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 7 سے لے کر 44 تک موسیٰ نبی کا قصہ ہے. میں صرف کیونکہ کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بہت سارے مقامات پر ہم موسیٰ نبی کا قصہ پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا میں ترجمے سے وضاحت کرتی ہوئی آگے ہم پڑھیں گے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او یاتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. انہیں اس وقت کا قصہ سنائیے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا یہ کب ہے، یہ مدین سے فلسطین جا رہے ہیں، اپنے پورے یعنی مدین میں 10 سال رہے. ابھی آگے جا کے قصص میں آئے گا کہ کس طریقے سے خون ہو گیا تھا ان سے، ایک آدمی کو گھونسا مارا، وہ مر گیا. اب جو ہے دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ آپ کی جو ہے قتل کی سازشیں ہو رہے ہیں محل میں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکل پڑے اور کہاں پہنچے؟ مدین پہنچ گئے. وہاں پر جو ہے 2 لڑکیوں کو آپ نے مدد کی، اور لڑکیوں نے آ کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دعا کی. 2 لڑکیوں نے آ کر کہا ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں. گئے اور جو ہے شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے قوم کے کوئی تھے، اور مال زراعت زمین سب کچھ سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ کافی ضعیف ہو چکے تھے. 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے موسیٰ نبی کو جو ہے ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی رکھا. اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا. 8 سال کا کانٹریکٹ، لیکن موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ان کے پاس کام کیے. 10 سال کے بعد اب اپنے پورے اہل و عیال کو لے کر اپنے آبائی وطن فلسطین کی طرف جا رہے تھے. تو کوہ طور میں جو ہے ایک دور سے ایک انگارہ نظر آیا. سردی کا موسم تھا، رات بڑی جو ہے سردی والی رات تھی، سرد رات تھی. تو آپ نے اپنے جو ہے تمام قافلے سے کہا کہ یہیں رکو، مجھے وہاں دور سے ایک انگارہ نظر آ رہا ہے، میں اس کو جا کر لے کر آؤں گا تاکہ تم سب آگ تاپ لو اس سے، یا نہیں تو کچھ راستہ ہی ہمارے لیے مل جائے گا. کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو جو ہے تاپنے کے لیے موقع مل جائے. وہاں جو پہنچے، جیسے گئے فلما جاءها نودیا امبورکا من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. جیسے گئے وہاں پر ایک درخت تھا، اس میں جو ہے انگارہ نظر آیا. تو مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار. جیسے وہ انگارہ لینے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھائے، آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی تمہارا رب ہوں اور زبردست اور دانا ہوں. اور جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ذرا پھینک تو صحیح. تو جیسے موسیٰ نبی نے لاٹھی کو پھینکا، دیکھا کہ بڑا سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا. تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے آپ کو بدل لیا تو ہم معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ وادخلی یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر تو دیکھیے. تو چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے سورج کی مانند تھا. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے جو فرعون اور ان کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکار بد کردار لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ 2 نشانیاں لے کر جائیے. اور فرعون سرکش ہو گیا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے. ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے آزاد کرانا. مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. کل ہم یہ سب قصہ پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسے ہوا. اللہ نے واضح کر دیا یہاں تک موسیٰ نبی کا قصہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری طرف ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام میں کیا رشتہ ہے؟ داود علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹوں کا ذکر کر رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قدرتوں سے نوازا تھا. تمام انسان ایک ہی جنس کی شکل رکھتے ہیں، ہر شخص کی ایک ناک، دو کان، دو آنکھ، دو بازو، دو پیر، سب یہی ہوتے ہیں نا، لیکن سوچنے سمجھنے کی صورت شکل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سوچنے سمجھنے میں، دلوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کس طریقے سے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کی یہاں پر مثال دے کر واضح کرتا ہے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھے. ہم نے ان پر جو ہے فضیلت عطا کی ہے. داؤد علیہ السلام کے وارث ہم نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ، اور داؤد علیہ السلام کے وارث ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا، کیونکہ بہت سارے نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. پرندوں کی بولی وہ جانتے تھے، جنات ان کے قبضے میں کر دیے گئے تھے، اور ہر قسم کا جانور پرندہ آپ کے دربار میں رہا کرتا تھا، اور ہر قسم کی بولی آپ جانتے تھے. ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے قدرتیں تھیں، نعمتیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور حکمت، دانائی، سب کچھ دے رکھا، نبوت، بادشاہت، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے ہمارے شکر گزار بندے بنے رہے. انہوں نے کبھی جو ہے تکبر نہیں کیا، اکڑے نہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان آیتوں میں اللہ نے ان نعمتوں کی خبر دے رہا ہے جو اس نے اپنے بندے اور نبی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو دے رکھا تھا، کہ کس طرح دونوں جہاں کی دولتوں سے انہیں مالا مال کر دیا تھا. ان نعمتوں کے ساتھ ہی اپنے شکریہ کے لیے بھی توفیق دی تھی. تو دونوں باپ بیٹے ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر اس قدر شکر گزاری کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفیں بیان کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دے دے اور وہ ان پر اللہ کی حمد کرے تو ان کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے. تو دیکھیے کوئی بھی نعمت ملتی، یہ شکر گزاری کا جو ہے یہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے نبوت، بادشاہت، حکمت، مال، دولت، اسباب، ریسورسز سب کچھ دینے کے باوجود بھی یہ دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے. تو ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر حال میں خوش رہنا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ فلانی چیز نہیں دی گئی، فلانی چیز جو دیا اس کا تو شکر نہیں، جو نہیں دیا اس کے لیے واویلا کرتے رہتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو دونوں باپ بیٹے کیسے تھے؟ اللہ کی حمد کرتے، اور اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے جو الحمدللہ کہتا ہے. تو دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نقطہ موجود ہے کہ پھر آپ نے اس آیت میں لکھ کر بھی جو ہے ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل نعمت کیا ہوگی کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے. تو یہاں پر مال کے وارث نہیں بلکہ ملک، نبوت کے بھی وارث ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے. جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کر جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی. ایک مرتبہ آپ اسی طرح باہر تشریف لے کر گئے، تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہے کہ گھر میں جو ہے ایک صاحب کھڑے ہیں، تو حیران ہو گئی اور دوسروں کو دکھا دیا. آپس میں سب کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئے، دروازہ بند ہے، یہ کہاں سے آ گئے. تو اس نے جواب دیا کہ وہ جس کوئی جو ہے دروازہ روک نہ سکا اور وہ کسی بڑے سے بڑے طاقت پر متعلق جو ہے پرواز نہ کرے. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگا کہ مرحباً مرحباً، یہ ملک الموت ہیں. اسی وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آ گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں. انہوں نے اپنے پر کھول کر ایسی گہری چھاؤں کر دی کہ زمین پر اندھیرا سا چھا گیا. پھر حکم دیا گیا کہ ایک ایک کر کر آپ سب پروں کو سمیٹ لو. تو یہ ہے باپ اور بیٹوں کی جو ہے فضیلت جو اللہ تعالیٰ، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں بلکہ حدیث میں بھی ہمارے ملتا ہے ہمیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں نے پھر کیسے سمیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ سمیٹ کر بتلایا کہ اس طرح، اور اس پر اس دن سرخ رنگ
کا گدھا غالب آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا جس میں انسان، جن، پرندے سب تھے۔ آپ سے قریب انسان تھے، پھر جن تھے، پرندے آپ کے سروں پر رہتے تھے، گرمیوں میں سایہ کرتے تھے، سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے۔ جس کی جو جگہ مقرر تھی وہ وہیں رہتا۔ جب ان لشکروں کو لے کر سلیمان علیہ السلام چلتے، ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چمٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چمٹی نے دوسری چمٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتے ہوئے تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ تو یہ واقعہ دیکھیے ابھی آگے جا کر پڑھیں گے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نمل، نمل کا مطلب چمٹی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں جو ہے یعنی مچھر کے بارے میں پڑھا، اور ذباب مکھی کے بارے میں بھی سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں، نحل شہد کی مکھی، اب یہ جو ہے نمل، یہ چمٹی کے لیے۔ تو چمٹیوں کی بولی، پرندوں کی بولی بھی آپ جانتے تھے۔ ہوا اللہ نے آپ کے قبضے میں دے رکھا تھا، جنات تھے، سب کا ایک مقام و مرتبہ تھا، سب بیٹھتے، جبھی بھی یہ نکل پڑتے لشکر لے کر تو یہ سب سارے آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو چمٹیوں نے کہا، چمٹیوں میں سے ایک چمٹی نے کہا کہ جلدی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ جاؤ، دب جاؤ، انہیں تک علم تک نہ ہو۔ تو یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دیکھ لیجئے ان کو پتا چل گیا کہ چمٹیاں کیا بات کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ پورے سورے میں ہمیں شکر گزاری اللہ کی ادا کرنا ہے، اس میں ہمیں مورل لیسنس ملتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چمٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی، اور لکڑیاں بقدر کھڑی کیا کر اس سے خوف ہوا کہ کہیں جب سب روندی نہ جائیں، آپس میں جو ہے جا کر یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسی آ گئی، اور اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کرا جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، جیسے جو نعمتیں تو نے مجھے میرے والدین پر انعام کیا ہے کہ وہ مسلمان مومن ہونے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندے اور بلند رفقا میں شامل فرمانا۔ اس طریقے سے آپ نے دعا کی، یہ آگے چڑھ کر بھی پڑھیں گے ہم۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے دونوں باپ بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے اور ہمیں طرح طرح کی چیزیں دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، طرح طرح کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ ھذا فضل من ربک۔ تختیاں تو باہر گھروں کے رکھ لیتے ہیں لیکن شکر گزاری کا جذبہ دلوں میں نہیں رہتا، ہمیشہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، کیسے شکر گزار بندے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے، اور وہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے ڈسپلن کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ سب چمٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چمٹی نے کہا اے چمٹیوں اپنی بلوں میں چلے جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر جو ہے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بول اٹھے۔ بہت بہترین دعا ہے، دیکھ لیجئے۔ قال ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت بہترین دعا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل فرمائیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، اے میرے رب مجھے اپنے خوابوں میں رکھ۔ اللہ جو بھی نعمتیں دیا ہے، اولاد دیا ہے، مال ہے، اسباب ہے، صحت ہے، یعنی خوبصورتی ہے، جو بھی تو نے سکون، راحت، آرام، امن، اولاد جو بھی دیا ہے، اللہ ان تمام نعمتوں کو پا کر میں اپنے سے باہر نہ ہو جاؤں، کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، میں کہیں لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا نہ لگوں، لوگوں کو جو ہے
لوگوں سے اپنی جان نہ چھڑانے لگوں، کوئی ایسی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں، بلکہ مجھے اپنے کنٹرول میں رکھ، اپنے نفس کا کنٹرول۔ یہاں پر بہت اہم ترین بات بتا دی گئی ہے، نفس کا کنٹرول۔ جس نے اپنے نفس کو قابو پر کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح المومنین، جس طرح قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے اپنے کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھ، کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کیا، ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جو نعمتیں مجھے، میرے والدین، میرے بھائی بندوں کو تو نے دے رکھا ہے، یا اللہ اس کا شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ اپنی رحمت سے مجھے صالح بندوں میں داخل فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ اب ایک دن دربار میں آئے تو سب کا جائزہ لیا۔ دیکھیں ایک بہترین بادشاہ کی صفت یہاں پر واضح کر دی گئی۔ اب ہم دیکھ لیجئے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کون سا بچہ کھایا، کس کا حق تلفی ہو گئی، یہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اور اگر بہت سارے آرگنائزیشنز ہو، ادارے ہو، جہاں زیادہ ہو جائے تو انڈسپلن ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے چھوٹ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا کردار دیکھ لیجئے، آپ کا کیریکٹر دیکھ لیجئے۔ جب آپ دربار میں آئے تو سب کا جائزہ لیا۔ آپ نے جو ہے پایا کہ ایک پرندہ مس ہے، پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ یہ میرے سامنے معقول وجہ پیش کرے۔ دیکھیے ایک ڈسپلن رولر کا یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ ایک تو جو ہے سب جائزہ لیا، ڈسپلن کے ساتھ ہر ایک کو جو ہے ان کی جگہ دے رکھی تھی۔ اب دیکھا جائزہ لیا تو وہ ہدہد نہیں نظر آ رہا تھا، تو پوچھنے لگے کیا بات ہے، وہ پرندہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو ہے کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا، تو ذبح کر دوں گا، ورنہ وہ میرے سامنے جو ہے اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں یہ جو ہے دربار میں آج حاضر نہیں ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، کچھ دیر گزری ہی نہیں، اتنے میں وہ ہدہد آ گیا، آ کر کہنے لگا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ آ کر ہدہد اتنے میں آیا اور کہا کہ میں نے معلومات حاصل کر آئی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق، یمن کے پاس جو سبا کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ رہا ہے، یہ جو تجارت کے غرض سے لوگ یہاں سے آیا جایا کرتے تھے، سد ماریب ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا گیا تھا۔ یہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے جو ہے 55 میل کی دور پر جو ہے ایک چھوٹا سا علاقہ سبا کا علاقہ تھا، اور زرخیز زمین تھی وہاں پر، اور خاص طور پر جو ہے اس علاقے میں آبپاشی اریگیشن کا نظام انہوں نے بہت اچھے انداز سے کر رکھا تھا، ہر جگہ گرینری، اور ان کے درمیان سے جو ہے چشمے جاری کرنا، اور جتنے بھی جو ہے خوشبو کے الائچی، لونگ، جو پٹا، جو چکلا ہم کہتے ہیں، یہ درخت ان کے وہاں پائے جاتے تھے۔ یہ جو پکوان کے لیے سندل کی لکڑیاں جلایا کرتے، جس سے خوشبو سے وہ جو سفر کے لیے آیا کرتے وہ لوگ بہت متاثر ہوا کرتے، اور اریگیشن کا آبپاشی انہوں نے اتنا بہترین نظام کر رکھا تھا۔ ایسے بھی سی پورٹ ہونے کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوا کرتا تھا، بندرگاہ بھی تھی، تو ہر زمانے میں سبا کے علاقے پر ہر ایک کی نظر رہا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم اپنے قبضے میں لے کر آ جائیں۔ تو وہ علاقے میں ایک جو ہے ایک خاتون تھی، وہ جو حکومت کر رہی تھی، حکمرانی کر رہی تھی، ملکہ سبا جس کا نام تھا، سبا کی ملکہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بلکہ اس کا جو ہے تخت بہت عظیم الشان تھا۔ تو یہ ہدہد آ کر رپورٹ دے رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم۔ وہ اور اس کی قوم سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔
اس وجہ سے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اب اس نے آ کر دیکھیے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اب ہدہد نے آ کر پوری کی پوری رپورٹ دے دی۔ ابھی جو ہے سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے، کہاں چلے گیا ہدہد، نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ معقول وجہ نہ بتائیں تو اس کو یا تو سزا دی جائے گی یا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا نہیں تو مجھے ریزننگ دینا چاہیے۔ تو اتنے میں وہ آیا اور کیا کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک نیوز لے کر آیا ہوں، ایسی جو ہے بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ سبا کے علاقے میں ایک ملکہ رہتی ہے، وہ اور اس کے تمام قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ بات سچ ہے، میں یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور اس کا جو ہے تخت بھی بڑا عظیم الشان تخت ہے۔ آ کر کہنے لگے جبکہ اللہ کی کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہاں پر 25 آیت میں آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ کر لیجئے سب لوگ، اللہ اکبر۔ سجد وجهي للذي وشقه وسمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں جبکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی۔ اللہ کے سوا، اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو آ کر اس نے رپورٹ دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیے یعنی حکمرانوں کی دوسری جو ہے صفت بتا دی جا رہی ہے کہ جو ہر سنی سنائی باتوں پر اتفاق نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرا لینا چاہیے۔ ہم تو سنی سنائی باتوں پر فوری ایکشن لے لیتے ہیں، کچے کانوں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہترین بادشاہ کی صفت کیا ہے؟ ایک تو جو ہے اپنے درباریوں کا جائزہ لیتا ہے کہ کون پریزنس ہے، کون ایبسنٹ ہے، کہیں بھی کیوں نہ ہو جائے، ذمہ دار ہو، حلقے کے ہو، آرگنائزیشن کے ہو، کوئی نہ کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ہے تو دیکھا کہ ہدہد نہیں، تو کہا کہ اگر میرے پاس معقول، اگر اس نے وجہ نہیں، ریزننگ نہیں پیش کی تو اس کو تو سزا دی جائے گی۔ وہ آ کر رپورٹنگ کر دیا۔ تو دوسرا سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہم پہلے دیکھ لیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا دوسری بات جو ہے، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان لوگوں کی طرف ڈال دینا، پھر الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھیں گے، میں جانچ کر دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ اچھا میں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ لے کر جانا اور وہ خط ڈال دو، اور تھوڑا ہٹ کر کھڑے رہنا کہ یہ خط پڑھنے کے بعد ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو جیسے جو ہے ہدہد لے کر گیا خط، اور سبا ملکہ کے اس دربار میں ہے یا کہیں بھی ڈال دیا، تو یہ ملکہ کے ہاتھ آ گیا۔ تو ملکہ نے جو ہے خط کو پڑھا، اور اس میں جو لکھا ہوا تھا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ تو ملکہ بولی اے اہل درباریوں، میرے طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ مختصر ٹو دی پوائنٹ، فرام ٹو، ہم لکھتے ہیں نا ٹو، کس کے لیے؟ ملکہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، فرام سلیمان علیہ السلام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورے کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ توبہ کے، اور یہاں پر دوسری مرتبہ آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے، رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعولو، دیکھو سرکشی نہ دکھاؤ۔ اس کا رجسٹ کیا تھا، کنٹینٹ کیا تھا، خلاصہ کیا تھا، سمری کیا تھا؟ دو الفاظ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ مسلم ہو جاؤ، واتونی مسلمین، اور مسلم ہو جاؤ اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اب ملکہ نے جو ہے خط کو پڑھ لیا، درباریوں کے آگے سنایا۔ اب دیکھیے ملکہ بھی کتنا بہترین جو ہے وہ حکمرانی کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں اور میرے سردار کے قوموں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں اس معاملے میں کیا فیصلہ کروں؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں. آپ جو بھی کریں گے, لڑنے والے قوم میں اگر آپ لڑنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کیسا ڈیڈیکیشن, ڈسپلن جماعت ایسی ہوتی ہے. اور آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. تو ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں, دیکھیے لڑائی جھگڑا کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. کہنے لگی کہ جب جو ہے بادشاہ ملک میں گھس کر آ جاتے ہیں تو خرابی کر دیتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. اب یہ سبا ملکہ نے بھی کہا کہ اچھا میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کیا صرف مال و دولت کے اعتبار سے ہدیے کے لیے کس ان کا نیت کیا ہے, انٹینشن کیا ہے دیکھوں گی. پہلے تو ہم ان کو نذرانے بھیجیں گے, بہت تحفے قیمتی بھیجیں گے, پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو سبا ملکہ نے کیا کیا, بہت قیمتی تحفے تحائف بھیج کر ایک ایمبیسڈر کو دے کر اس کا جواب لے کر پلٹنا, یہ کہہ کر اس نے وہاں پر بھیجا. فلما جا سلیمان, جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے وہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے مال کی کمی ہے, مال کے لالچ میں نے تمہیں یہ خط لکھ کر بھیجا ہے, تو مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم مجھے دے رہے ہو, اور تمہارا ارادہ یہ تمہارے ہدیے تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہو. اے سفیر واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف, ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو سفیر سے کہا کہ کیا میں اس کا محتاج ہوں سمجھ رہے ہیں, اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, جو تم یہ جو تحفے تحائف لائے نا اس سے بہت کچھ دے رکھا ہے, تمہارے ہدیے تحفے واپس لے کر جاؤ, اور جو تمہاری سبا ملکہ جو تمہیں دے کر بھیجے ہیں نا ان کی طرف جاؤ, ہم ان پر ایسے لشکر لے کر چڑھائی کر آئیں گے, ان کا مقابلہ ان لشکروں کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے, اور ہمیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے اور خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو سفیر ایمبیسڈر آئے تھے ان کو یہ بات کہی دی. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا, آیت نمبر 38, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار, تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت سبا ملکہ کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو. تو ان میں سے قال عفریت من الجن, جو جنات میں سے ایک جو تھا, جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جو طاقتور تھا, جنوں کا سردار کہہ لے, جو بھی تھا طاقتور تھا, اس نے کہا اسے میں حاضر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. تو جنوں میں سے قوی کیا کہا, ہیکل نے کیا کہا کہ بادشاہ میں جو ہے اس کو آپ اٹھنے سے پہلے اس کو میں اس یعنی ملکہ کے عرش کو تخت کو جو ہے میں آپ کے لیے لا کر رکھوں گا, اٹھنے سے پہلے میں اس کی طاقت رکھتا ہوں, اور مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کو لے کر آ کر رکھوں. تو جس شخص کے پاس یہ تو عفریت کہہ رہا تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو کتاب کا علم دے دیا گیا تھا. وہ بولا قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کو کتاب کا ایک علم دیا تھا, کتاب کا ایک علم تھا, وہ بولا قال آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا دوں گا. عفریت نے کیا کہا تھا, آپ اٹھنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا. تو اسی دربار میں اس سے زیادہ ایک طاقتور تھا جن کو کتاب کا علم دے دیا گیا, وہ کیا کہنے لگا, پلک جھپکنے آئی بلنک کے اندر میں اس کو لا کر رکھ دوں گا. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی, وہ تخت جو ہے سبا ملکہ کا عرش تخت جو ہے اپنے سامنے پایا, اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا, اور وہ پکار اٹھے قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافرانہ نعمت بن جاتا ہوں. جو کوئی شکر کرتا ہے, ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. دیکھیے جتنا شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا نا, اتنا اللہ کی معرفت اور اللہ کا فضل, اللہ کا انعام ہم پر ہوگا. ناشکری سے جو ہے دی ہوئی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. تو چیخ اٹھے سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تیرا شکر
کہ اللہ تعالیٰ کا رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آزمایا کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. اور پھر کہا جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے نفس کے لیے ہی فائدہ مند ہے. نہ کوئی ناشکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو. اب کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے پاس رکھ دو اور دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں. یعنی وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہ آگے جو ہے اس تخت کو رکھ دیا گیا تو کہا کہ دیکھو کہ وہ ملکہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں ہے. تو جیسے کہنا تھا اب لا کر رکھ دیا گیا. تو یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے وہ جو ملکہ تھی وہ اتری. فلما جاءت قیل اہاکذا عرشکی، کہنے لگی سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت خاموشی کے ساتھ اس کے آگے رکھو، دیکھو پہچانتی ہے یا نہیں. ملکہ جب حاضر ہوئی یعنی اس کو لایا گیا، اس کے عرش کو بھی لایا گیا. تو اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا اور ہم مسلم ہو چکے. ان کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پوجا پرستش کیا کرتی تھی. اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یعنی سبا ملکہ تخت سمیت لائی گئی. جیسے وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تخت تمہارا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم تو پہلے ہی پہچان گئے آپ کے بارے میں، ہم اطاعت قبول کر لیے ہیں، مسلم ہو گئے ہیں، مسلم ہو چکے ہیں. اور اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ وہ تمام معبود کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کو جو پوجا کرتی تھی. یعنی شرک میں مبتلا تھے، نہیں معلوم تھا، لیکن جیسے پتا چل گیا وہ تمام پوری کی پوری قوم شرک سے بیزار آ گئی اور مسلم فرمانبردار ہو گئی. اور ایک کافر قوم سے تھے ہم، انہیں کہنے لگی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم قوم سے تھے، ہم یعنی شرک کیا کرتے تھے، اب لیکن حقیقت پتا چل گئی تو ہم مطیع فرمانبردار ہو گئے، مسلم ہو گئے کہنے لگی. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے یعنی یہ جب کبھی حقیقت واضح ہو جائے، پتا چل جائے تو ضد اور ہردرمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، حق کو تسلیم کر لینا ہے. جیسے سبا ملکہ نے تسلیم کر لیا. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا. تو اس نے جو دیکھا تو سمجھ گئی کہ پانی کا حوض ہے. یعنی جیسے وہ اپنے عرش سے اپنی جو بھی تھا تخت سے نیچے اتر رہی تھی تو چکنا فرش تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. وہ سمجھی کہ پانی ہے، اس نے اپنے کپڑے اوپر کر لیا. سبحان اللہ. یہ آج کی دیکھ لیجئے، آرکیالوجی آج دیکھ لیجئے، آرکیٹیکچر آج دیکھ لیجئے. فرش آپ کو جو ہے وہ پتھر ہی ہوتا ہے لیکن ایسا کہ وہ چمک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی ہوگا، پانی بہ رہا ہے. اسی طریقے کا دربار میں آپ کا ایسا فرش تھا کہ سبا ملکہ نے سوچا کہ یہ ہاؤس ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پیر یعنی پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. سبحان اللہ. اور اس پر وہ پکار اٹھی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ منظر دیکھ کر وہ پکار اٹھی، میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی. ظلم کا مطلب شرک کرتی رہی، تجھے چھوڑ کر جو ہے غیر اللہ کی پوجا پرستش کرتی رہی، سورج کی پوجا پرستش کرتی رہی. میں ہی نہیں بلکہ میں پورے اپنے قوم کے سمیت. اب مجھے حقیقت کی وضاحت ہو گئی ہے اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. سبحان اللہ. دیکھ لیجیے حق کو ماننے کے بعد قبول کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد آیت نمبر 45، اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے. آج کتنے باتوں کو قرآن پڑھ کر جانتے ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، فلانا چیزیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے کس طریقے سے سود کے معاملات میں بہت جو ہے لیننسی رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اور جو بزنس والوں کے لیے سود لے سکتے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا، طرح طرح کے خود ساختہ جسٹیفیکیشنز دینے لگتے ہیں. تو یہاں پر سبا ملکہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا؟ کل تک نہیں معلوم تھا، شرک کر رہی تھی، لیکن جیسے ان کو جو ہے بتا دیا گیا، سلیمان علیہ السلام کا خط ملا، انہوں نے ٹیسٹ بھی کر لیا، تحفے تحائف بھیجے لیکن ریجیکشن ہو گیا. تو اور ان کو جو ہے عرش سمیت ان کے تختے کے سمیت جو ہے اٹھا کر لایا گیا.
تو وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کوئی معمولی سے بادشاہ نہیں، حقیقت ہے یہ، وہ اسلام کو سر تسلیم خم کر لے۔ تو ہمیں جب بھی قرآن کی کوئی بات پتہ چلتی ہے فوری مان لینا چاہیے، چاہے وہ پردے کا حکم ہو، چاہے سطر کا احکامات ہو، چاہے کھانے پینے کے ہو، لباس کا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا ہو۔ مانتے سب کچھ معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، عمل میں سستاگی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پوری دنیا کر رہی، اگر میں کری تو تھوڑی پکڑ ہوگی۔ اگر کل ساری دنیا جہنم میں جائیں گے تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہمیں ریمائنڈرز بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، لیکن ہم جسٹیفیکیشنز دینے لگتے ہیں۔ یہاں سبا ملکہ ایک علاقے کی ملکہ ہے، پورے درباریاں ہیں، طاقت، قوت، مین پاور، منی پاور، مائنڈ پاور، سب پاورز ہونے کے باوجود کیسے ڈاؤن ٹو ارتھ۔ تو یہ شکر گزاری کا جذبہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں تک جو ہے سر تسلیم اس نے خم کر لی، یہاں تک ہمیں سبا ملکہ کا قصہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد 47 آیت سے جو ہے 45 سے لے کر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تو ایک وہ دو متخاصم فریقین بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یعنی جھگڑالو بن گئے۔ اور جو ہے قوم سمود میں کون سے نبی آئے؟ صالح علیہ السلام آئے، تو ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ عذاب طلب کیا، اچھا تم واقعی رسول ہو تو عذاب لے کر آؤ، دیکھیں گے، آسمان کے ٹکڑے گرا دو، فلانا کر دو۔ تو صالح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی سے پہلے برائی میں کیوں جلدی مچاتے ہو، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو، شاید کہ تم پر رحم فرمائے جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگنی کا نشانہ، یو آر بیڈ لک فار اس، جب سے آئے ہیں نا صالح، ہمیں تو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہمارے لیے فعال بد ہو تم۔ ہر زمانے میں رسولوں کو یہی کہا، یعنی بیڈ لک کہا۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا نیک اور بدشگن کا یہ نوشتہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو تم گڈ لک بیڈ لک نکالتے ہو، پرندوں سے قسمتوں کے فال کرتے ہو، اور تیروں کے ذریعے اور ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے تم کہتے ہو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، قسمت کے معاملات کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، یہ سب شرک ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ فال گیری کرنا، ہاتھ بتانا طوطوں کے ذریعے، یا جو ہے کسی کاہن کے پاس جانا اور وہ جو کہتا ہے اس پر مان لینا، اس پر یقین کرنا۔ جس نے کسی کاہن کے پاس گیا، اس کی بات کو سچ مان لیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں ہے۔ تو یہ تیروں، یہ سب چیزیں جو ہے شگن لینا، بیڈ لک، گڈ لک کہنا، اور جو کوا پکارا تو مہمان آتے ہیں، جوتی پہ جوتی پڑا تو سفر ہو جائے گا، اور جو ہے شہد کی مکھی چھتھا ڈالے تو شادی ہوگا، اور ایسی باتیں۔ یہ جو ہے منگل کا دن جو ہے منحوس دن ہے، جمعرات کا دن اچھا کہنا، شگن نکالنا، یہ مہورت، یہ ٹائم، یہ وقت، اس طریقے سے سب دن اور رات اللہ نے ہی بنایا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن انسان اس طریقے سے بدشگن اچھا شگن لینے لگتا ہے، اور دین اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ انسان کے اپنی بالفت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اچھے اور برا انجام اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں نا، کوئی وفات ہو گئی تو نیا شادی ہوئی ہے، یہ فلانا تو کہتے ہیں کہ داماد منحوس ہے اور بہو منحوس ہے، دیکھو جب سے آئی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ اگر کوئی بچہ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ وفات پا جائے تو یہ بچہ منحوس ہے ہمارے لیے۔ یہ تمام طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اس سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کا جینا، کسی کا مرنا، کسی کے آنے جانے سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس طریقے سے شگن نکالنا اور یہ کہنا کہ، اور صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے منحوس ہیں، تمہاری منحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دیکھ لیجئے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے تو منحوس ہے، جب سے آپ پتہ نہیں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔
کہ ہمارے لیے مصیبتیں آ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا نا کہ موسیٰ جب سے تم آئے ہیں ہم تو بس پریشانیاں ہی ہمیں گھیری ہوئی ہے۔ اور منافق بھی کیا کہا کرتے تھے کہ جب اگر اچھے حالات ہوتے تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے، برے ہوتے کچھ ایسا ہوتا تو کہتے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا یہ پریشانیاں ہمیں گھیر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے اعمال کی بدولت یہ جو ہے گڈ لک ہے بیڈ لک ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو یا ان تمام باتوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے واضح کر رہا ہے، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 لیڈرز تھے، 9 جتھے گروپس تھے، ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اس کے گھر والوں پر اور جو ہے ہم سجون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں کیونکہ بہت بڑا یعنی جتھا تھا آپ کا، اور اس شہر میں دیکھ لیجئے 9 بڑے بڑے علاقے بھی کہہ لے، گروپ کہہ لے، آپ جو بھی تھے، اور ملک میں فساد برپا کرتے تھے، کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پوری قوم نے جو 9 جو قبیلے تھے یا ٹرائبس تھے یا کوئی بھی تھا، انہوں نے سب مل کر کہا، ایک پلاننگ کی، کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، صالح علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور ہم اس وقت کہیں نکل کر چلے جائیں گے اور ان کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں رہیں گے، اور ہم کہیں دیں گے کہ دیکھو ہم نے تو یہ نہیں کیا ہے۔ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے اور ان سے کہیں گے ہم اس وقت باہر چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم تو نہیں تھے اس موقع پر۔ آج بھی دیکھ لیجئے پیچھے سے جو ہے ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ڈوریاں ہلاتے ہیں تاکہ ہمارا نام نہ آئے جائے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے انہی کو لے کر ڈوبی۔ رسول تو کامیاب ہو کر رہیں گے، وہ آئے اللہ کی طرف مقرر کر دیے گئے ہیں، تو یہ چال وہ مکرو مکرن وہ مکرنا مکرم وہم لا یشعرون، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کے انہیں خبر تک نہیں۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کر رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے۔ اللہ کی ایک چیخ کیا ہوئی ہے، ڈر کے مارے اوندھے منہ گھروں میں پڑ گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اللہ اکبر، ان کا انجام یہ ہوا، اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے ان کے گھر خالی پڑ گئے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں وہ جو کر رہے تھے، اس میں ایک نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، نافرمانی سے پرہیز کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 54 آیت میں لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے جو ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس قوم کی جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا نکال دو لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاکیزے بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، اس کے گھر والوں کو، بخبر اس کی بیوی کے جس سے جو پیچھے رہ جانے والی، ہم نے طے کر دیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، اور جو ہے برسائی ان لوگوں پر ہم ایک نہایت پتھروں کی بارش ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں 1992 میں جو ہے یہ لا پاس کر دیا گیا کہ جو ہے مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ایک مرد جو ہے شوہر کی حیثیت سے تو ایک مرد بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا عمل ہے، تو قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے۔ قل الحمد للہ والسلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ حمد ہے اللہ کے لیے، اسلام اس کے بندوں پر اور سلام اس کے بندوں پر، اور جس نے اسے برگزیدہ کیا۔ اور ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے؟
یہاں تک جو ہے 19 پارہ ہے. اس کے بعد 20 پارہ سے یہاں پر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. اب یہاں پر دیکھیں مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے نبی ذرا آپ ان سے پوچھئے. 5 سوالات پوچھے گئے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے؟ نمبر 2 آسمان سے پانی برسایا. نمبر 3 پھر اس کے ذریعے سے جو خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا یہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تو کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ واحد ہی کرتا ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کرایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریائیں اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح کاٹ دیا، پانی کے 2 ذخیرہ ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا، ایک طرف میٹھا پانی دوسرا طرف جو ہے کھارا پانی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہے. آیت نمبر 62 میں بہت بہترین دعا ہے. بے کسوں کی فریاد، جب تمہاری کشتی سمندر میں بھنور میں آ جاتی ہے تم تمام معبودوں کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہو؟ جب تم جنگل میں راستہ کھو جاتے ہو کس کو پکارتے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله. کون ہے بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارتا ہے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ CCO میں ICO میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیتے. وہاں جانا بھی ہے تو کوئی الگ ڈریس پہن کر جانا پڑتا ہے، جراثیم داخل نہیں ہوتے. اس وقت اس بے بس بے کسی کی دعا کو کون سن رہا ہوتا ہے؟ اس کے قریب کون ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا. تو کیا تم اتنی بڑی ہستی کو، اس حقیقت کو تم جھٹلاتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، تمہاری دعاؤں کو سننے والا. تم صرف دل میں خیال کر لیتے ہو کہ اللہ میرے یہ پریشانی کو دور کر دے. کوئی سنے یا نہ سنے، وہ تو تمہارے قریب، شے رکھ کے بھی قریب ہے، وہ تمہیں سن لیتا ہے، تمہاری مرادیں بدلاتا ہے. تو ایسے اللہ کو چھوڑ کر کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا وہ تر ہے، بالا وہ برتر ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. دیکھیے سب کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سوچئے تو صحیح، غور کریے. اندھی گنگی بہری زندگی نہیں، بس ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں. جی ہمیں کیا لینا دینا آسمان سے، کائنات سے نہیں. اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک فرض ہوتا ہے ہمارا. کائنات پر نظر دوڑا کر دیکھیے، یہ ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ کون بارشوں کو، کون مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی دیتا ہے؟ مردہ پڑی ہوئی ضمیروں کو کون اس قرآن کے پانی سے سیراب کرتا ہے؟ اللہ ہے. ایسے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو. تم ان کے نام کچھ رکھ لیے، ان کے پوجا پرستش، خدائی کے دعوے دار بناتے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اگر جس کسی کو اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے اور اپنی روح کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے تو ان تمام کائنات پر غور و فکر کریے. کائنات پر غور و فکر، اپنے انفس پر، قرآنی آیتوں پہ، تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. اور یہ جو تمام اضطراب ہو رہا ہے نا، ذہن میں سٹریس ہے، اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، پریشانیاں ہے، یہ سب دور ہوں گے. اللہ کے اسماء الحسنیٰ پر غور و فکر کریے، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگیے. تو یہ سب پریشانی دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو دیکھ لیجئے ایسا ایک نور ہمارے دلوں میں، ایک ایسی امید، ایسا توکل، ایسا بھروسہ، ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے. یہ یقین پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں. اللہ کرے گا، کوئی کہتا تھا کیا کرتا، اب تک نہیں کرا، اب کیا کرے گا آگے. اللہ اکبر، فوری ناشکری والی بات کہہ دیتے ہیں. کتنی نعمتیں اللہ ہمارے لیے دے رہا ہے. اور صحت پر اپنے دیکھ لیجئے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے. جو کہتا ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں دیا،
ایک نے جا کر عالم سے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں بہت مفلس ہوں. تو عالم نے کہا تمہیں کچھ نہیں دیا؟ ہاں نہیں. وہ عالم ایک ایک چیز گناتے چلے گئے. اچھا میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا، تمہاری 2 آنکھیں دے دو. کہنے لگا کہ نانا جی نہ دوں گا، میں پیسے لے کر میں کیا کروں. اچھا تمہارا 1 ہاتھ دے دو، تمہاری 1 ٹانگ دے دو. وہ گناتے چلے گئے. کہنے لگے اتنے جو ہے تم کروڑ پتی اربوں پتی ہو، تم پھر بھی کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا. یہ ناشکری ہے. صحیح سلامت جسم ہونا، ڈسیبلٹی کچھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، طاقت ہے، قوت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی سب صلاحیتیں ہیں. دوسرے لوگوں کو جا کر دیکھیے کیسے اپاہج ہیں، ہاتھ پیر سے محروم ہے، کوئی گونگے ہیں، کوئی جو ہے سماعت نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہاں ہو کرنے لگتے ہیں، چیخ پکار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ ناشکری ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہمارے لیے شکر ادا کرتے رہنا ہے. تو کافروں کے لیے بھی ہے. یہ تو دل کے کافر جو بنے ہیں، ہم اندھے گنگے بنے ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اندھیرا رہتا ہے دلوں میں. اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، صرف پڑھنا نہیں. کہتے تو ہیں اللہ ایک ہے، مانتے ہیں؟ صبح کون کرتا ہے، شام کون کرتا ہے، اندھیرا کون بناتا ہے؟ اگر کنووں کا پانی زمین میں سکھا دے تو کون ہے تمہیں پانی دینے والا؟ یہ سورج کس کے حکم سے نکلتا ہے، چاند کس کے حکم سے؟ دیکھو تو صحیح، تم اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو. کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ. کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے موت کون دیتا ہے، پھر دوبارہ زندگی کون دیتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ یہ لات منات عزا یا جن جن کو تم پکارتے ہو یہ دعوے دار ہیں تو لاؤ. اللہ واضح کرتا ہے. تو حقیقی محسن کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہمارا منعم ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکر. دیکھیں دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کا روش اختیار کرتا ہے، ہم تو وارے نعرے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں مصیبت کے وقت ہمارا مدد کر دے تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ کر ڈالوں. اللہ نے بغیر مانگے نعمتیں دیا، الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود بھی شکوے شکایت اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتا کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ پیر فقیر مرشد بابا سادھو سنتے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، جو مردوں سے جو خبروں میں پڑے ہیں ان سے مانگنے لگتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. آخرت ایک تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت تو ہوئے گی ہی نہیں ہے. اور آ کر پوچھا کرتے تھے اچھا اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی تو لے کر آؤ نا، کب آئے گی آخرت؟ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل صلاۃ السلام نے آ کر پوچھا، حدیث جبرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آ کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والا جتنا انجان ہے، جس سے پوچھے جا رہا وہ بھی اتنا ہی ہے. ہاں بلکہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتا سکتا ہوں، اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتیں بتائی کہ عورتیں اپنی آخاؤں کو جنے گی، یعنی اولاد سے ڈرے گی، بے حیائی عریانی ننگا پن فحش منکر عام ہو جائے گا، عمارتیں بنائیں گے ایک دوسرے پر فخر کرتے رہیں گے. یہ تمام چیزیں قرب قیامت کی علامت بتا دی گئی ہیں. تو اللہ کے علم میں ہے. سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، کہ کل تم کیا کھاؤ گے،
تمہیں موت کہاں آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی، کل بارش کہاں برسے گی، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 سے لے کر انسان کے ذہنوں کو، ضمیروں کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی ظالم کا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، تو بے تحاشا اسی کو پکارتا ہے۔ کون ہے جو اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور، کون ہے جو لوگوں کو موت دیتا رہتا ہے۔ دیکھیے جو بعض لوگ جو ہے اتنی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، موت ان کے لیے راحت ہو جاتی ہے، موت ان کے لیے رحمت، اس تکلیف سے نجات۔ تو کون ہے یہ تمام چیزیں ان کو کر رہا ہے، اور ان نسلوں کو زمین کا وارث کون بناتا ہے؟ جواب میں معلوم ہوا کہ اللہ۔ تو اے مشرکین مکہ، پھر تم اسے چھوڑ کر معبودان باطل کے سامنے کیوں سردا کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے لیکن ان آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی راستے چلے جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو وہ لوگ پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر آ گیا، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ان تینوں نے آپس میں کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اب تو اس مصیبت سے ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا صرف اللہ کے سوا، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایک نیک عمل کا وسیلہ دیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے جس کے بارے میں ایسا یقین ہو کہ اسے خالص اللہ نے اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ سے دعا کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک جو ہے فرقہ 3 سا چاولوں پر ایک مزدور کو رکھا تھا، اس نے میرا کام کیا، مگر پھر کسی بات پر میں غصے میں آ گیا، وہ اپنے چاول چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کا حصہ چاول اس کو زمین میں بو دیا، اس سے جو ہے فصل اگری، اس سے میں نے بیل خریدا، اس سے جو ہے مال اسباب میں نے خریدے، زمین زراعت خریدے۔ کئی دنوں کے بعد وہ جب میرے پاس آیا تو میں بہت خوش ہو گیا، میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کا مال اس کو میں نے دے دیا۔ اللہ، یہ کام میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا، اگر تو میرے اس کام سے راضی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو تھوڑا جو ہے وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو دوسرے نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے اور ضعیف والدین تھے، میں ہر رات کو ان کو دودھ پلانے کے لیے بکری لایا کرتا تھا، ایک رات مجھے دودھ لانے میں دیر ہو گئی، وہ میرا انتظار کرتے ہوئے سو گئے، میں پیالہ لیے ہوئے ان کے پاس کھڑا رہا، حالانکہ اس وقت میرے بچے میرے پیروں سے چمٹ کر بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کو گوارا نہیں سمجھا کہ جب تک کہ میرے والدین دودھ نہ پلے میں اپنے اہل و عیال کو نہ دوں گا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا اور باقی جو ہے میں نے اپنے اہل عیال کو پلایا۔ اگر یہ بات تجھے پسند ہے، تو اس سے راضی ہے، تو اس غار کا جو ہے یعنی وہ پتھر ہٹا دے۔ تو تھوڑا پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری چچا کی ایک بیٹی تھی جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے اس سے صحبت کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا، ایسا اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ تو مجھے 100 اشرفیاں لا کر دے۔ میں 100 اشرفیوں کی طلب میں نکلا، یہاں تک کہ مجھے وہ مل گئی، چنانچہ میں نے 100 اشرفیاں لا کر اس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ تو میں فوری مجھے جب جو ہے تیرا خیال آیا تو میں فوری جو ہے اس برائی سے میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ میں نے جو ہے اس نے مجھے وہ 100 اشرفیاں بھی واپس کر دی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خالص تیرے ڈر سے کیا، اور تو یہ ہماری مصیبت دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، وہ تینوں باہر نکل گئے، بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ جب کبھی مصیبت میں ہو تو اپنے آپ کو کمتر، اللہ کے جو ہے تعریف، اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا کریے۔ جس طرح غار والوں کا یہ پتھر ہٹ گیا، اس طرح انسان کو اللہ مصیبت سے نجات دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سوائے 4 آدمیوں کے،
ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام گنوائے، ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں کے پیچھے بھی جا کر چھپ جائیں تو ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک تھے اکرمہ بن ابو جہل۔ انہوں نے جب یہ حکم سنا تو سمندر کے ذریعے سے انہوں نے فرار اختیار کر لی، اور اتفاق سے جس کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے کشتی بھنور میں آ گئی، تو سب لوگوں نے اپنے معبودان کو چھوڑ کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ تو اکرمہ کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر سمندر میں صرف اللہ ہی نجات دیتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دیتا۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے میری اس مصیبت سے عافیت دے دی تو میرا تجھ سے پختہ عہد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ میں آپ درگزر کرنے والے ہیں، مہربان ہے۔ چنانچہ وہ آئے، آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نسائی نے اس کو روایت کیا۔ تو اس طریقے سے دیکھ لیجئے، انسان کو کبھی نہ کبھی مصیبت میں ڈال کر اللہ اپنی معرفت ان کو نصیب کراتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم ان کو جو ہے کہہ کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی بس آیت کریمہ کرا لیے، لا الہ الا اللہ کے 1 لاکھ ورد کرا لیے، درود فاتحہ کرا لیے، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے بلا ٹل جائے گی۔ نہیں، جس پر مصیبت آئی ہے وہی دعا تڑپ کر دعا کرنی ہے اللہ سے۔ اللہ یہاں پر سوال کر رہا ہے، کون ہے جو پیدائش کی ابتدا، کون دوبارہ تمہیں موت دیتا ہے، کون دوبارہ زندگی، تمہیں رزق کون دیتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ یعنی وہ کون ہے جسے انسانوں کو پہلی بار اور قیامت سے پہلے انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ جواب اس کا کچھ بھی نہیں۔ تم چاہے مانو یا نہ مانو، وہ اللہ کی ذات ہے جو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے پودے اگاتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے؟ جواب معلوم ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کی قدرت رکھتی ہے۔ تو پھر تم اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اپنی صدقات کو ہی جو ہے دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ غیر اللہ کے نذر و نیاز کیوں چڑھاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں میں بار بار جھنجھوڑنے والے سوال، ہمارے عقل کو، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے سوال کیے گئے ہیں۔ یہ تمام سوالات کو سن کر 67 سے 72 تک آخرت کا صاف انکار۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جائیں گے؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کے بارے میں آبجیکشن۔ اگر قرآن کو مان لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں گے، تو پھر آخرت کو ماننا پڑے گا۔ آخرت کو ماننا ہے تو پھر گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی رسم و رواج، بدعات، خرافات یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ رجب کے کنڈے، کھیر پوری، فاتحہ درود کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محرم کے کھچڑے کرنے کے لیے نہیں۔ شعبان کی رات میں جا کر چراغے جلانے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حلوے مانڈے بنانے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہر زمانے میں ہیومن سائیکالوجی یہی رہی ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ جھوٹے معبود، ان کا تصور یہ تھا، ان کا زمشن یہ تھا کہ یہ ان کو ہم دنیا میں خوش کر دیں گے تو ایک قیامت کے دن اللہ سے کھڑے ہو کر ہماری سفارش کرائیں گے۔ تو یہاں پر اسی بات کو واضح کر دیا گیا، مگر بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں کے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ اگلے اس سے سنتے آ رہے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ابھی تک نہ وہ اٹھے تو ہم کیا اٹھائے جائیں گے؟ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی پوری کب ہوگی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اے نبی آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ کہو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہو کیا عجیب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ کیا پتا تمہیں تمہاری موت آ جائے تو قیامت، تمہاری چھوٹی قیامت شروع، اب اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا، تمہارے گھر، تمہارے خاندان، قبیلے میں، تمہیں کیا علم اس کے بارے میں؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری موت تمہارے قریب ہی آ گئی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
ان ربک لیعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، آیت نمبر 74 میں واضح کر دیا گیا، بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کون جو ہے ڈپلومیٹک بات کرتے ہیں، کون دکھاوے کا کام کرتے ہیں، کون دل سے کرتے ہیں، کون اللہ کے لیے، کون کیا کرتا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے کس کے کر رہے ہیں، آگے کیا کر رہے ہیں، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ دیکھو اس اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات درست کر لو۔ اللہ واضح کرتا ہے آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو لوح محفوظ میں، تو سب کا کچا چٹا اس دن کھول کر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 78 قرآن کے بارے میں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ واقعی ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا کچا چٹا قرآن کھول کر بیان کر رہا نا، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ کو سکھا کر بھیجا کرتے تھے، جائیے آپ جا کر پوچھ کر آئیے، جا کر آئیے۔ اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام، اپنے نبی کے خلاف چھپی ہوئی عداوت سب کچھ جانتا ہے، کفر شرک کے خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو گم ہو گئی اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، تمہارا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہی سب پر غالب، سب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ ایک کتاب بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں وہ بیان کرتی ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات کیا، یہودیوں نے تو اس کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا، جبکہ نصرانی یعنی یہودیوں نے اس کے بارے میں غلو کیا، اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیسے درمیانی موقف کو اختیار کیا جو حق اور عدل پر مبنی، کہ دونوں اللہ کے بندے اور رسول تھے، عزیر علیہ السلام بھی، عیسیٰ ابن مریم بھی۔ آگے فرمایا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، سراپا رحمت ثابت ہے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ان میں جو ہے عرب کی بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے اور یہود نصارہ کے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ قرآن مجید کی دعوت کو قبول کر لینا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی میں سے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اور آخری آیت میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس قرآن پر ایمان لانے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کے درمیان اللہ عدل اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور مومن تو فتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ انک لا حق المبین، یعنی قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، تکذیب، ایذا رسائیاں، سازشیں کر کر پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے جو ہے زیادہ متاثر نہ ہوئے، سنی انسنی کر دیجئے۔ تو اسی طرح دیکھ لیجئے دنیا میں جب ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو 100 کرٹیسزم آتے ہیں، ایک بندہ آپ کا تعریف کرتا ہے، تائید کرتا ہے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریے، اگر آپ حق پر ہیں اللہ کی مدد طلب کریے، اللہ کی خاطر کرتے چلے جائیے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دلجوئی کی جا رہی ہے، اور یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو اے نبی نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں پر پڑھ کر بخش رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن یہ آیا ہے زندوں کے لیے، لیکن ہم پڑھتے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن خوانی کر رہے ہیں، آئیے جی سب کو بلایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ جو ہے اس کو گھول کر تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، کہ نہ تو اس کو ایصال ثواب کے لیے، نہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے،
یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، لیکن ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت تو لینا نہیں چاہتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سب کچا چٹا کھول کر بیان کر دے گا۔ حالانکہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر شنکر دیال شرما 9th پریزیڈنٹ آف انڈیا، حالانکہ نان مسلم ہے، لیکن انہوں نے جو ہے قرآن کے بارے میں کہا تھا، کتنی بہترین انہوں نے ایک پویم لکھا تھا، عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا لیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنایا، جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ دے دیا، تذکیر کائنات کا درس دینے کے لیے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے کے لیے لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ اے مسلمانوں، تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک نان مسلم دیکھ لیجئے قرآن کے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے، تو مسلمان صرف ناظرے کے طور پر ثواب ایصال ثواب، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور جو ہے کاروبار میں ترقی، اتنا ہی، بہت کم اس سے ہم فائدہ لیں۔ یہ تو سمندر ہے، سمندر میں تو پانی ہے، آپ جتنا برتن لے کر جائیں گے اتنا، جتنا بھی اس سے فائدہ، اس پر غور و فکر، تدبر، ایک ایک آیت پر غور و فکر کریے، ان آیتوں پر، زمین اور آسمان پر، کائنات پر غور و فکر کریے، زندگی کا مقصد بنائیے کہ کوئی سبجیکٹ لے کر میں اٹھوں، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کروں، سائنس کو کمپیئر کر کر بتائیے۔ کیا رات اور دن بارش کا نظام بچپن میں نہیں پڑھا؟ واٹر سائیکل نہیں پڑھا؟ روٹیشن ریولیوشن نہیں پڑھا؟ ان آیتوں کو سائنس سے کمپیئر کر کر بتائیے، ایک تھیم رکھیے، زندگی کا ایک مقصد رکھ کر اس مقصد پر چلتے رہیے۔ خالی ناظرہ کب تک ناظرہ؟ کیا توپ سے مکھی ماری جاتی ہے؟ توپ سے تو جو شکار کرنے کے لیے، اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے بھی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کتاب سے؟ یہ کس طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات سنا کے مردوں کو سنا رہے ہیں، گنگوں کو سنا رہے ہیں، اور بہروں کو جو پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، سننا نہیں چاہتے، اندھوں کو راست بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، بے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اے نبی، جن کے دل زندہ ہیں نا، جن کی ضمیریں زندہ ہیں، وہی اس قرآن کی طرف آتے ہیں۔ کتنے لوگ نہیں ہیں، لنکس بھیجا جاتا ہے، بتایا جاتا، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں لیکن نہیں آتے، آنا نہیں چاہتے، دل ہی نہیں چاہتا ان کا۔ شیطان نے ان کو کس کر جکڑ کر رکھ دیا کہ جاؤ نہیں، سنو نہیں، سنیں گے تو پھر اس کی طرف آئیں گے، کیونکہ قرآن میں کشش ہے، قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے، پڑھنے والوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے، میجک سٹون ہے، جس کو چھو گیا اس کی زندگیاں بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آنے ہی نہیں دیتا، سستی، کاہلی، پتہ نہیں، حالانکہ ون ٹچ کے ذریعے سن سکتے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ یہ قیامت کے قرب قیامت، جب جو ہے دعوت و تبلیغ انسان نہیں کریں گے، اب بہت دنیا دار ہو جائیں گے، ظلم، زیادتی، بے حیائی، عریانی، ننگا پن، بالکل قرب قیامت، تو اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالے گا جو ان سے کلام کرے گا۔ لوگوں کو ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے۔ دابت الارض کے 10 جو نشانیاں ہیں نا، اس میں سے ایک ہے زمین سے لوگ نکلے گے، یعنی ایک ایسا جانور نکلے گا، لوگوں سے کلام کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے 83 آیت میں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَمِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر کر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے۔ ہر قوم میں، ہر نبی کے دور میں جو مجرم تھے نا، ان سب مجرموں کو، یعنی جو مشرک تھے، جو تکذیب کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، ان سب کو ہم گھیر کر لائیں گے۔ پھر ان کی ان اقسام کے لحاظ سے جس لیول کی جو جرم تھا اس لیول کی سزا ہم دیں گے۔ دنیا میں بھی ہوتا نا، جس قسم کا جو ہے جرم، اس اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہے اس مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، جب سب حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا،
تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور کیا کر رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ سوال کرے گا تم نے میری کتاب کو نہیں پڑھا، نہیں مانا، تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. تمہیں معلوم تھا نا، روٹ ورڈز معلوم تھا، ترجمہ معلوم تھا، سب کچھ تھا، تم سنتے سناتے تو، پڑھتے پڑھاتے تو، پھر بھی تم نے ایمان نہیں رکھا. اگر یہ نہیں تو اور کیا بات ہے. اور ان ظالم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، دن کو روشن؟ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں. پھر کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت. اور جو ہے سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، آیت نمبر 87. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن يَشَاءُ مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جب ہم سور پھونکیں گے اور ہول کھا جائیں گے. آج تنہائی سناٹا تو ہول ہوتا ہے نا، اس دن سور پھونکا جائے گا، دل دہل جائیں گے. وہ سب کچھ آسمان اور زمین میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ اس ہول سے بچا لے گا. جس پر اللہ کی رحمت، جس کو بچانا چاہتا ہے اللہ ان کو بچا لے گا، ورنہ اس چیز سے، اس دھاڑ سے سب کے سب اوندھے منہ گر جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو تم دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ ہلیں گے، لیکن قیامت کے دن یعنی روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے، بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ بھی کلر، کیونکہ پہاڑ بھی کلرفل ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح رنگ برنگ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے نظر آئیں گے. خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے. من جاء بالسیئۃ، نیکیاں لے کر جائے گا، اس کو اللہ اور بڑا چڑھا کر دے گا، اور اس چیز سے، اس دھاڑ سے، اس پکار سے، اس ہول سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا وہ کرو گے ویسا ہی بھرو گے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 91 سے 93 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں، یعنی مکے کے شہر کی رب کی، رب ھذا البیت یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے اسے حرم بنایا، جو ہر چیز کا مالک ہے. یعنی حرم قرار دیا نا، اللہ کا گھر جہاں ہے وہ حرم ہے. مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد کر کر گئے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا ہے ہمیں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنا ہی بھلائی کے لیے ہدایت اختیار کرے گا. جو گمراہ ہو جائے گا اس سے کہہ دو گے بس میں تو خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا ہے، جو مرضی تم کرتے چلے جاؤ، اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، نوٹ بھی کر رہا ہے. ہر چیز جو ہے اس کے احاطے میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے. تو دیکھ لیجئے یہاں پر مکی دور کی صورتیں الحمدللہ، یعنی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی، سوئی ہوئی عقل کو، شعور کو بیدار کرنے والے
صورتیں ہیں یہ، سبحان اللہ، ایمان کو بڑھانے والی صورتیں ہیں، مکی دور کی صورتیں. تو الحمدللہ ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اس کو غور و فکر کرتے ہوئے ہر نبی کے دور میں کس طریقے سے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا بتا دیا جا رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اب جو دوسرا سورہ آ رہا ہے، سورہ القصص جو کہہ دیا گیا ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے یہی بات اور زیادہ پورے کا پورا سورہ قصص موسیٰ نبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے. بہت سٹوری ٹائپ ہے، مورل لیسنز بھی ہمیں اس سے ملتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہماری تیلگو کلاس ہوگی، پردے کا تھرڈ لاسٹ پارٹ ہوگا. آج انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے اس کو. تو اس کے بعد تیلگو کلاس ہوگی. دوز ہو آر انٹرسٹڈ دے کین جوائن وتھ اس.